یقین مانیے کہ مجھے ہٹے کٹے موٹے مشٹنڈے بھکمنگوں سے نفرت ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ دینا گویا اپنی عاقبت خراب کرنا اور دنیا کے اخلاق بگاڑنا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو مل رہا ہے وہ خیرات نہیں بلکہ ان کی صدا کی خوبی کا معاوضہ ہے۔ میں اسی اصول پر قائم تھا، مگر ایک دفعہ مجھے ایسا دھوکہ ہوا کہ اس کا خیال کر کے اب خود مجھے ہنسی آتی ہے۔ ہوا یہ کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ سڑک پر کھلتا تھا اور دروازے پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ میری چائے کی میز دروازے کے بالکل سامنے تھی کہ اتنے میں ایک صاحب دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ شریف صورت تھے، کپڑے گویا بہت اچھے نہیں تھے، پھر بھی صاف ستھرے تھے، لیکن چہرے پر ایسی مایوسی برس رہی تھی کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، اور ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بیچارہ بھوکا ہے اور کئی وقت کے فاقے سے ہے۔ تھوڑی دیر تک تو میں ان کی حالت کا اندازہ کرتا رہا، اس کے بعد ان سے کہا کہ اندر آ جائیے۔ یہ سن کر وہ کمرے کے اندر کچھ لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ میں نے کہا بیٹھ جائیے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا چائے پیجیے گا؟ کہنے لگے آپ کی عنایت۔ میں نے چائے بنا کر ان کی طرف بڑھائی، مگر انہوں نے بڑی دیر تک پیالی نہیں اٹھائی اور یوں ہی چائے کو تکتے رہے۔ میں نے کہا پیجیے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت میں پیالی کیا اٹھاؤں، ڈرتا ہوں کہ کہیں گرنا پڑے اور آپ کا نقصان ہو جائے۔ میں نے کہا کہ گرنے کیوں لگی؟ جواب دیا کہ میں ایسا بدقسمت واقع ہوا ہوں کہ سونے کو ہاتھ لگاؤں تو پتھر ہو جائے۔ اگر کہیں میں نے پیالی اٹھائی تو چائے کا گرنا تو کیا خود پیالی گر کر چکنا چور ہو جائے گی۔ میں نے پھر اصرار کیا مگر وہ نہ مانے۔ آخر میں نے پیالی خود اٹھا کر ان کے منہ سے لگائی، کچھ بسکٹ بھی کھلائے۔ جب کہیں جا کر ان کے ہوش حواس درست ہوئے، میں نے یہ سوچ کر کہ ان کے کچھ حالات معلوم ہو جائیں تو کیا اچھا ہے، ان سے کہا حضرت آپ شکل و صورت سے تو کوئی بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں، پھر آپ پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس حالت کو پہنچ گئے؟ آپ اپنی بدقسمتی کی شکایت کرتے ہیں، مگر ہم بھی تو سنیں کہ قسمت کا وہ کیا چکر ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کہنے لگے جناب یہ کچھ نہ پوچھئے، خدا کسی کو اس مصیبت میں گرفتار نہ کرے جس میں یہ کم ترین گرفتار ہے۔ قدم قدم پر ٹھوکر ہے اور ہر کام میں قسمت کا چکر۔ آپ کیوں مجھ غریب کے حالات پوچھتے ہیں؟ جب میں بہت سر ہوا تو کہنے لگے اگر آپ کو میری بپدا سننے کا ایسا ہی شوق ہے تو سنیے، اور دیکھیے کہ جب انسان آسمان کی گردش میں پھنس جاتا ہے تو اس کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ یہ بدنصیب اصفہاں کا رہنے والا ہے۔ کوئی 3 برس ہوئے کہ وہاں ایسا قحط پڑا کہ لوگوں کے اوسان جاتے رہے۔ میں امیر تو نہیں تھا، ہاں خاصے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا۔ یہ زمانہ بھی کسی نہ کسی طرح گزر جاتا، لیکن گھر میں چوری ہو گئی اور جو کچھ تھا سب چوری چلا گیا۔ ایک مکان رہ گیا تھا، اس کو بیچ کر کرائے سے مکان لیا۔ یہاں بھی زمانے کی گردش نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ایک ملازم صاحب لے کر چمپت ہو گئے اور میری حالت بالکل فقیروں کی سی ہو گئی۔ نوکری کی تلاش کی، مگر وہاں یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس خود ہی کھانے کو نہ تھا، دوسرے کو کیا کھلاتے۔ مجھے ایسی صورت میں بھلا نوکری کیا ملتی؟ آخر تنگ آ کر میں نے دل میں ٹھان لی کہ مر جاؤں گا مگر بھیک کے لیے تو ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ 2 روز یوں ہی گزارے، لیکن آخر کہاں تک؟ پیٹ کا دوزخ بغیر کچھ جھونکے چین تھوڑے ہی لینے دیتا ہے۔ آخر پھر رزق کی تلاش میں نکلا۔ کھانے کو کسی لنگر خانے سے کچھ نہ کچھ بھلا برا مل ہی جائے گا۔ راستے سے جا رہا تھا کہ برقع پہنے ہوئے ایک عورت ملی اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ میرا ایک چھوٹا سا کام اگر تو کر دے تو تجھے 2 اشرفیاں دیتی ہوں۔ 2 اشرفیوں کا نام سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا اور میں نے کہا اچھا بتائیے وہ کام کیا ہے؟ کہنے لگی کام یہ ہے کہ قاضی کے ہاں چل کر یہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے، بڑی بدچلن ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اگر وہ اللہ کی بندی نکاح کو کہتی تو شاید مجھے اس لیے انکار بھی ہوتا کہ خدا معلوم یہ کس قسم کی عورت ہے، بھلا طلاق دینے میں میرا کیا بگڑتا تھا۔ میں نے کہا چلو مگر اشرفیاں مجھے پہلے دے دو۔ اس نے 2 اشرفیاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی اور ہم دونوں قاضی کے ہاں پہنچے۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو 3 طلاق دی۔ قاضی نے تصدیق کا پرچہ لکھ کر اس عورت کے حوالے کر دیا اور ہم خوشی خوشی قاضی کے اجلاس سے نکلے ہی تھے کہ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ جاتے کہاں ہیں؟ اپنے بچے کو تو لیتے جائیے۔ میں نے کہا کیسا بچہ؟ اس نے کہا بیوی کو تو چھوڑا تھا سو چھوڑا تھا، اب بچے کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ غرض بات بڑھی اور مجھ کو پھر قاضی صاحب کے سامنے جانا پڑا۔ اس عورت نے کہا قاضی صاحب اس شخص کا ایک بچہ میرے وطن سے ہے، میں اس قحط کے زمانے میں اس کو پال نہیں سکتی، دوسرے اس کی پرورش کا ذمہ دار خاوند ہے نہ کہ بیوی۔ انہوں نے مجھے طلاق تو دے دی ہے مگر بچہ لے جانے سے انکار کرتے ہیں، اب انصاف آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ قاضی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا حضور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، نہ یہ میری بیوی ہے اور نہ اس کے وطن سے میرا کوئی بچہ ہے، میں نے تو 2 اشرفیاں لے کر یوں ہی جھوٹ موٹ اس کو طلاق دے دی ہے۔
میرا یہ کہنا تھا کہ قاضی صاحب کے تیور بدل گئے اور انہوں نے کہا، بدماش، تو میرے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، اب تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ جب میں نے دیکھا کہ اجلاس کا رنگ بدلا ہوا ہے تو میں نے اس عورت سے کہا، لا نیک بخت، بچہ دے، جہاں اور مصیبتیں ہیں وہاں ایک مصیبت اور سہی۔ یہ سن کر اس عورت نے کوئی 1.5-2 برس کا بچہ میرے حوالے کر دیا اور چل دی۔ کچہری کے باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہے اور بہت سے لوگ میرے عجیب و غریب قصے کو سن کر مجھے دیکھنے وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ خیر، بڑی مشکل سے ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا۔ ایک حلوائی کے ہاں سے دودھ لے کر بچے کو پلایا اور اس کو گود میں لے کر ادھر ادھر سڑک پر پھرتا رہا۔ خیال تھا کہ ذرا لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے تو بچے کو سڑک کے کسی کونے پر لٹا کر چل دوں۔ آخر شام کے وقت میں نے دیکھا کہ لوگ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں گئے اور سڑک تقریباً سنسان ہو گئی۔ میں نے اس بچے کو مسجد کی سیڑھیوں پر لٹایا اور وہاں سے کھسک گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے، کیا مسجد کو آپ نے یتیم خانہ سمجھا ہے جو بچے کو وہاں لٹا کر چل دیے؟ میں نے بچے کے لینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی چھین لیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے گود میں بچے کو لیا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے ایک قبرستان ملا۔ اس کے بیچ ایک چھوٹا سا گنبد تھا۔ بچہ سو گیا تھا، اس لیے میں نے گنبد میں جا کر اس بچے کو لٹایا اور وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر ایسا بھاگا کہ 2-3 میل جا کر دم لیا۔ اس بھاگنے کی وجہ سے پیاس کے مارے میرا دم نکلنے لگا۔ کچھ اور دور گیا تھا کہ ایک کنواں ملا، مگر رسی ڈول تو پاس نہیں تھا۔ کنواں مل کر کیا کرتا، اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ ایک سوار کنویں پر آیا اور کہا، بھائی یہ ڈول رسی لو اور تھوڑا سا پانی کھینچ کر مجھے اور میرے گھوڑے کو پلا دو۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ اب جو کھینچنے لگا تو رسی کا ایک ٹکڑا تو میرے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ ڈول اور باقی رسی کنویں میں گر گئی۔ اب کیا تھا، اس سوار کو تاؤ ہی تو آ گیا، یا تو بھائی بھائی کر رہا تھا یا ایک دفعہ ہی رنگ بدل دیا اور 2-4 کوڑے میرے ایسی بری طرح مارے کہ خال ادھڑ گئی۔ میں وہاں سے بھاگا۔ سوار نے میرا پیچھا کیا، مگر وہ اندھیری رات تھی اور گھنا جنگل تھا، اس لیے اس مصیبت سے جان بچ گئی۔ غرض رات بھر یوں ہی جنگل میں پریشان احوال پھرتا رہا۔ صبح ہو رہی تھی کہ مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا مکان دکھائی دیا۔ میں ادھر گیا کہ شاید یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ گھبرا کر جو اندر گھسنے لگا تو دہلیز سے ٹھوکر لگی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک اچھے سجے سجائے کمرے میں پڑا ہوں۔ بڑی مشکل سے اٹھا، مکان بالکل خالی تھا۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا باورچی خانے میں پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری میں بہت سے انڈے ہیں اور ایک رکابی میں کوئی آدھا سیر مکھن رکھا ہے۔ میں نے 2-1 انڈے تو کچے ہی کھا لیے اور بقایا کو اپنی پگڑی میں چھپایا۔ پہلے تو سوچا کہ مکھن لے جانے سے کیا حاصل، پھر خیال آیا کہ لے بھی چل، انڈے تل کر کھائیں گے، اس لیے مکھن کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر خفتان کی جیب میں رکھ لیا اور باورچی خانے سے نکلا، مگر باہر نکلنے کا راستہ بھول گیا۔ جس راستے سے میں گیا وہ جا کر ایک کمرے میں نکلا۔ اس کمرے میں ایک بڑھیا آگ کے سامنے بیٹھی کچھ سی رہی تھی۔ اس نے جو مجھے دیکھا تو پہلے تو کچھ گھبرائی، پھر سنبھل کر بولی، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، 2 روز سے بھوکا ہوں، پہلے کچھ کھلا دو تو اپنا قصہ بیان کروں۔ اس بڑھیا کو مجھ پر رحم آ گیا، کہنے لگی، یہاں انگیٹھی کے سامنے بیٹھ جا، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باورچی خانے میں گئی اور 2 روٹیاں کچھ سالن میرے لیے لے آئی، مگر میں پریشان تھا کہ اگر آگ کی گرمی سے مکھن پگھلنے لگے تو خدا معلوم کیا ہو۔ اتنے میں بڑھیا نے آ کر دسترخوان بچھایا، روٹیاں اور سالن میرے سامنے رکھا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے 1 روٹی بھی نہیں کھائی تھی کہ مکھن پگھلنا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر میں میری خفتان چکنائی سے چک بجک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بڑھیا سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو میں نے مکھن چرایا ہے۔ اس نے کہا، بدماش، تو چور ہے، میرا مکھن چرا کر لایا ہے اور اب کیا مسمسی صورت بنائے بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لکڑی اٹھا کر میری پگڑی پر ماری۔ وہ سارے انڈے ٹوٹ گئے اور ان کی زردی اور سفیدی میرے منہ پر بہنے لگی۔ زردی اور سفیدی کا بہنا تھا کہ بڑھیا نے چور چور کا گل مچایا اور میں نے عافیت بھاگنے ہی میں دیکھی، چنانچہ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کوئی 10 میل جا کر دم لیا۔ مکھن کی چکنائی سے میرا سارا بدن چکنا ہو گیا تھا اور انڈوں کی زردی اور سفیدی بہ کر میرے منہ پر جم گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ سامنے ہی دریا ہے، چلو اسی میں نہا لوں۔ یہ سوچ کر میں نے کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور دریا میں غوطہ مارا۔ بدقسمتی سے میری پگڑی کا رنگ لال تھا۔ سامنے ہی درخت پر ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی، وہ سمجھی کہ شاید گوشت کا ٹکڑا ہے، جھپٹا مار کر پگڑی لے اڑی۔ اب جو دریا سے نکلتا ہوں تو پگڑی غائب ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ پگڑی تو گئی سو گئی، کہیں اور کپڑے بھی نہ چلے جائے، جلدی جلدی کپڑے پہنے اور مصیبتیں جھیلتا تکلیفیں اٹھاتا شہراز پہنچا۔ وہاں میرے ایک دوست رہتے تھے، ان کی سفارش سے ایک امیر کے ہاں نوکر ہو گیا۔
ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے مالک شکار کو نکلے، مجھے بھی ساتھ لیا۔ دن بھر شکرے اور کتے سے شکار کھیلتے رہے۔ شام کو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست کے ہاں جانا ہے، تم اس شکرے اور کتے کو گھر لے جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہاں سے میں اس شکرے اور کتے کو لے کر گھر کی طرف چلا۔ راستے میں شکرے نے پھڑ پھڑانا شروع کر دیا اور ایسے زور زور سے میرے چونچے ماری کہ میں پریشان ہو گیا۔ اس وقت مجھے سوائے اس کے کچھ نہ سوجھا کہ اس بدماش کو موڑ توڑ کر کھرجی میں ٹھونس لوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جب کہیں اس مصیبت سے نجات ملی۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ جنگلی کتوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے ساتھ جو کتا تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ ان سب کو ٹھکانے لگا دیتا، مگر میری بدبختی دیکھو کہ میں نے اس کتے کو ان جنگلی کتوں پر چھوڑ تو دیا مگر اس کے منہ کا چھینکا اتارنا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتوں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی اور میں اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر پہنچا۔ اب جو شکرے کو کھرجی میں سے نکالتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت مر کر ٹھنڈے ہو گئے، سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی تقدیر پر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز بیگم صاحبہ نے سنی اور میرا حال پوچھوا بھیجا۔ میں نے جو کچھ گزرا تھا وہ سب بیان کر دیا۔ یہ سن کر انہیں ترس آیا اور مجھ سے کہلا بھیجا کہ اب چپ رہو، سرکار کے آنے کے بعد وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیں گی، اور ساتھ ہی اپنے ننھے سے بچے کو بھیج کر کہا کہ جب تک سرکار آئیں اس وقت تک اس کو بہلاتے رہو۔ تو خیر میں اس بچے کو لے کر ٹہلتا رہا، مگر صاحب وہ بچہ بھی اس قیامت کا تھا کہ کسی طرح چپ ہی نہ ہوتا تھا، برابر روئے چلا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا سی افیم کھلا دوں۔ سنتے ہیں کہ جو بچے سوتے نہیں ان کو ان کی مائیں افیم دیتی ہیں۔ میں خود افیم کھاتا تھا، اس لیے 2-1 گولیاں میرے پاس تھیں۔ میں نے ایک گولی نکال کر بچے کے منہ میں دے دی۔ کچھ دیر تک تو اس کا رونا بند نہیں ہوا، مگر پھر میری گود میں چپکا ہو کر سو گیا۔ میں نے اس کو پلنگ پر لٹا دیا اور خود پلنگ کی پٹی پر سر رکھ کر سونے لگا کہ دیکھو اب قسمت کیا رنگ لاتی ہے۔ کہ اتنے میں اندر سے ماما نے آ کر کہا کہ بچے کو دو، بیگم صاحبہ منگا رہی ہیں۔ میں نے بچے کو اٹھا کر اس کی گود میں دے دیا، وہ اندر لے کر چلی گئی۔ ابھی 2-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گھر میں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ میں نے جو افیم بچے کو کھلائی تھی اس کی وجہ سے وہ بیچارہ ختم ہو گیا۔ ابھی یہاں رونا پیٹنا ہو ہی رہا تھا کہ سرکار آ گئے۔ جب ان کو سب حال معلوم ہوا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو کیا کچھ غصہ نہ آیا ہوگا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالتے، مگر بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ اس بیچارے کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو اس کی قسمت کا۔ اس غریب پر ظلم کرنا گویا مرے کو مارنا ہے۔ بہرحال ان کی سفارش سے سرکار کا غصہ کچھ دھیما ہوا۔ وہ باہر آئے اور کہا کہ جاؤ، میں تم کو نکالتا تو نہیں، مگر آج سے تم میرے سامنے نہ آنا، استبل میں کام کیا کرو، اور دیکھو وہاں ایک بیمار گائے ہے، رات کو جاگتے رہنا، اور اگر گائے مرنے لگے تو اس کو ذبح کر دینا تاکہ اس کا گوشت کام آ سکے۔ استبل میں گھوڑا بھی ہے، ذرا اس کا بھی خیال رکھنا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو جان بچی لاکھوں پائے۔ اس کے بعد میں استبل میں اپنا پلنگ اٹھا لایا اور لیٹ گیا۔ پہلے تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سوؤں گا نہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، کوئی رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے کہ مجھے گائے کے لوٹنے کی آواز آئی۔ گھبرا کر اٹھا کہ کہیں ذبح کرنے سے پہلے اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اٹھنے کی گڑبڑ میں چراغ کو ٹھوکر لگی اور وہ بجھ گیا۔ جلدی تو تھی ہی، اللہ اکبر کہہ کر میں نے لوٹنے والے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اور مزے سے پلنگ پر آ کر سو گیا۔ اب صبح جو اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا تو ذبح ہوا پڑا ہے اور گائے اپنی بیماری سے مر چکی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور میں وہاں سے بھاگا۔ وہ دن اور آج کا دن برابر ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے ہاں نوکری کر کے اس بیچارے کو بھی اپنی مصیبت میں شریک کروں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مل گئی تو روزی، نہیں تو روزہ۔ تو صاحب یہ ہے میری کہانی اور یہ ہے میری قسمت کا چکر۔ اس کا یہ قصہ سن کر میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل پر کیا گزری۔ رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ خدا کسی کو قسمت کے اس چکر میں گرفتار نہ کرے۔ دیکھیے اب اس غریب کا آخر کیا حشر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ ایسے مصیبت زدہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر اندر گیا، 10 روپیے لایا اور اس کو دینے لگا۔ اس نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اگر ان روپیوں کو ہاتھ لگایا تو خدا جانے اور کیا مصیبت مجھ پر نازل ہو۔ میں نے یہ کہہ کر کہ تم کیوں ہاتھ لگاؤ، وہ روپیے اس کی خفتان کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے شکریہ ادا کیا، اٹھا، دروازے پر گیا اور کہنے لگا، میرے آقا، آپ کی وجہ سے مجھے کئی دن کے لیے بے فکری ہو گئی ہے۔ آپ کی زبانی لوگوں کو یہ کہانی معلوم ہو جائے گی اور اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ اب تک تو مہینوں سے یہی کہانی کہہ کر 2-4 روپے روز کما رہا ہوں، مگر یہ اب پرانی ہو گئی، دوسری کہانی گڑھنی پڑے گی۔ میں نے کہا
تو بے ایمان، تو نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے کہا حضرت اللہ میاں لوگوں سے اتنے خفا ہو جائیں جتنے اس کہانی میں ہوئے تھے تو لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تقدیر کا چکر ہوتا بھی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ قدم اٹھایا اور ٹھوکر لگی۔ اچھا چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو رخصت ہوئے اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اے اللہ اب ان فقیروں کے ہاتھوں کیا ہونے والا ہے۔ پہلے تو یہ گا کر الٹی سیدھی آوازیں لگا کر لوگوں کو کچھ دینے پر مجبور کرتے تھے، مگر یہ قصہ گوئی تو نیا رنگ نکلا ہے۔ اس طرح تو دنیا لٹ جائے گی۔ یا تو ان کو محنت مزدوری سے کھانے کی توفیق دے یا ساری دنیا کو فقیر کر دے تاکہ یہ مانگنے سے چھوٹیں اور ہم دینے سے۔